आधी रात का वक्त और हॉस्टल के कमरा नंबर 302 में सन्नाटा होने के बजाय एक अजीब सी चहल पहल थी। सर्दियों की इस ठिठुरती रात में हया की तमाम सहेलियां उसके बेड पर चारों तरफ बैठी मिड टर्म के रिजल्ट और आने वाले सेमेस्टर के खौफ पर बहस कर रही थी, लेकिन इन सब की आवाज़ें हया के कानों तक सिर्फ एक गूंज की तरह पहुंच रही थी। वो पिछले आधे घंटे से साकित बैठी दीवार को तक रही थी, जब अचानक उसके वजूद में एक जोरदार लहर उठी। मतली का एक ऐसा रेला आया कि उसने बेख्तियार अपना दोनों हाथों से मुंह ढांपा और सहेलियों के कुछ पूछने से पहले ही दीवानावार बाथरूम की तरफ भागी। पीछे कमरे में बैठी लड़कियों की कह कहे एकदम थम गए और वो सब हैरत और तशवीश के मिले जुले तासुरात के साथ बाथरूम के बंद दरवाजे को तकने लगी, जहाँ से हया की बुरी तरह खांसने और उल्टियाँ करने की आवाज़ें आ रही थी। हया का ये हाल देखकर कमरे में फैली खुशगपियाँ अक्सर गायब हो गईं और फिजा में एक अनजाना सा बोझ महसूस होने लगा। कुछ देर बाद जब हया बाथरूम से बाहर निकली तो उसका चेहरा पसीने से तर था और आंखें सुर्ख हो रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई वापस अपने बेड पर ढेर हो गई, जहाँ उसकी तमाम दोस्तें तशवीशनाक नज़रों से उसे देख रही थी। सारा ने फ़ौरन उसे पानी का गिलास थमाया, जबकि आयशा ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए सबकी तरफ देखा। चूँकि वो सब मेडिकल की स्टूडेंट थी, इसलिए उनका जहन फ़ौरन ही साइंसी वजूहात की तरफ दौड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस वक्त बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी। जोया ने खाली पिज़्ज़ा बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए तबसरा किया। उन सबको यही लगा कि पिज़्ज़ा में शायद चीज़ ज़्यादा थी या सॉस ख़राब थी, जिसकी वजह से हया को फूड पॉइजनिंग हो गई है। बिल्कुल, ये पिज़्ज़ा ही क्लिपर्ट है, मुजरिम है। इतना स्पाइसी था कि हया का मैदा ही बर्दाश्त नहीं कर सका। आयशा ने हया की कमर से हिलाते हुए उसे तसल्ली दी, मगर हया उनकी बातों पर सर हिलाने के बावजूद भी अंदर से एक ऐसी कपकपी महसूस कर रही थी जिसका उस पिज़्ज़ा से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। इन्हीं परेशान कुल लम्हों के दरमियान जोया, जो अपनी शगुफ्ता मिजाजी और शरारतों के लिए मशहूर थी, अपनी हंसी दबा न सकी। उसने हया की जर्द रंगत को नज़रअंदाज करते हुए एक मायने खेज नज़र बाकी लड़कियों पर डाली और शरारत से आँख मार कर बोली, ओए तुम लोग पिज़्ज़ा को क्यों कोस रही हो? देखो तो ज़रा कि हया की तबीयत के रंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब जल्द ही खाला बनने वाली हैं। ये सुनना था कि कमरे का बोझलपन एकदम ख़त्म हो गया और तमाम लड़कियां ज़ोरदार कहका लगाकर हंस पड़ी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मजाक में कही गई ये बात हकीकत के कितनी करीब है, जबकि हया का दिल इस तबसरे पर जैसे धड़कना ही भूल गया और उसने हंसती हुई सहेलियों के दरमियान खुद को इंतहाई अजनबी और खौफजदा महसूस किया। अभी उनके कहकहे थमे भी नहीं थे कि हया को महसूस हुआ जैसे उसका पूरा वजूद लरस रहा हो। मैदे में उठने वाला वो तड़पता हुआ उबाल इस कदर अचानक और शदीद था कि उसे संभलने का मौका तक ना मिला। उसने एक बार फिर बड़ी तेज़ी से अपना हाथ मुंह पर जमाया, सहेलियों के हंसते हुए चेहरों को एक वहशतज़दा नज़र से देखा और सोफे से उठकर बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे बैठी लड़कियों की हंसी वहीं की वहीं मुंजमद हो गई और कमरे में एकदम मौत जैसी खामोशी छा गई। इस बार हया का भागना पहले से कहीं ज़्यादा तकलीफ दे और परेशान कुन था, जिसने उन मेडिकल स्टूडेंट के जहनों में पिज़्ज़ा और बदहज़मी वाले मंतक को हिलाकर ही रख दिया था। वो सब एक दूसरे का मुंह तकने लगी, क्योंकि हया की हालत अब किसी आम बीमारी से ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही थी। सहेलियों की हंसी अब मुकम्मल तौर पर तशवीश में बदल चुकी थी। आयशा, जो उन सब के ज़्यादा हसास थी, इस सब बार खामोश ना रह सकी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में वो हॉस्टल की एक सीनियर स्टूडेंट मरियम को अपने साथ लेकर आई, जो फाइनल ईयर में थी और अपनी क्लिनिकल समझ बूझ की वजह से जूनियर में काफ़ी पॉपुलर थी। मरियम ने कमरे में दाखिल होते ही हाथ रूम से आती हया के खांसने की आवाज़ें सुनी और फिर बिस्तर पर निढाल पड़ी हया के जर्द चेहरे और उसकी आंखों के इर्द पड़े हलकों का बगौर जायज़ा लिया। मरियम की तजुर्बाकार नज़रों ने हया की हालत देखकर कुछ ऐसा भांप लिया था जो शायद उन जूनियर्स की समझ से बालातर था। उसके माथे पर एक पल के लिए सिलवटें उभरी, मगर उसने खुद पर काबू पाया। बाकी लड़कियां जब उससे पिज़्ज़ा और फूड पॉइजनिंग के बारे में पूछने लगी तो मरियम ने उनकी बात का कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बल्कि हया के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और बाकियों की तरफ मुड़कर धीमे मगर संजीदा लहजे में सिर्फ इतना कहा कि अभी इसे आराम करने तो ये फूड पॉइजनिंग से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। मेरा मशवरा है कि तुम लोग इसे कल सुबह किसी करीबी अस्पताल ले जाओ और वहाँ इसका बाकायदा चेकअप करवाओ। उसके लहजे की पुरअसरार संजीदगी ने कमरे में मौजूद लड़कियों को मज़ीद सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगली सुबह हॉस्टल में कॉलेज जाने की तैयारियों का शोर था, लेकिन हया के कमरे का माहौल बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। लेकिन
رات بھر کی بے چینی اور نقاہت نے اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ تیار ہو کر کلاسز لینے جا پاتی۔ سارہ اور عائشہ نے جب اس کی صورت دیکھی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب مزید دیر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کالج جانے کا ارادہ ترک کیا اور حیا کو سہارا دے کر سیڑھیوں سے نیچے لائیں۔ ہاسٹل کے باہر سے ایک رشتہ ریا اور وہ دونوں حیا کو لے کر قریب ہی واقع ایک بڑے سرکاری ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئیں۔ راستے بھر حیا خاموش رہی۔ اس کا سر سارہ کے کندھے پر ٹکا تھا اور وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے پیچھے ان اندیشوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو اب یقین کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ہسپتال کی OPD میں پہنچ کر انہوں نے پرچی کٹوائی اور لیڈی ڈاکٹر کے کمرے کے باہر اپنی باری کا انتظار کرنے لگیں، جبکہ حیا کا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل ڈوب رہا تھا۔ ڈاکٹر نے حیا کی رنگت اور علامات دیکھ کر اسے زیادہ سوال و جواب میں الجھانے کی بجائے خاموشی سے سامنے بنے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کے دروازے پر الٹرا ساؤنڈ روم کی تختی لگی تھی۔ سارہ اور عائشہ نے حیا کو بازوؤں سے تھام کر اٹھایا اور اسے اندر لے گئیں جہاں روشنی مدھم تھی اور صرف ایک مشین کی مانیٹر کی سکرین چمک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے حیا کو بیڈ پر سیدھا لیٹنے کی ہدایت کی اور اس کے پیٹ پر ٹھنڈی سی جیل لگائی۔ حیا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں جیسے وہ اس منظر کو دیکھنے سے کتراتی ہو جس حقیقت کی وہ واقف تو تھی ہی مگر اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کی پروب جیسے جیسے اس کے وجود پر گھوم رہی تھی، مشین سے نکلنے والی مخصوص آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ ڈاکٹر کی نظریں مانیٹر پر جمی تھی اور ان کے چہرے کے تاثرات لمحہ بہ لمحہ بدل رہے تھے، جبکہ باہر کھڑی اس کی سہیلیاں بے چینی سے کسی مثبت خبر کے منتظر تھیں، اس بات سے بے خبر کے اندر حیا کی زندگی کا سب سے بڑا انکشاف ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے مانیٹر پر ابھرنے والے عکس کو غور سے دیکھا، پھر اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے حیرت اور استفسار سے حیا کے چہرے کی طرف دیکھا جو خوف کے مارے پیلا پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کی خاموشی سارہ اور عائشہ کی بے چینی بڑھا رہی تھی، وہ دونوں شدت سے کسی جواب کے منتظر تھی۔ ڈاکٹر نے پروب ایک طرف رکھی اور ایک گہرا سانس لے کر بہت ہی سنجیدگی سے حیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ ڈاکٹر کا لہجہ سپاٹ اور سوالیہ تھا۔ یہ سوال سنتے ہی کمرے میں جیسے برف جم گئی۔ سارہ اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر ایسا کچھ پوچھے گی۔ حیا کے لب کپکپا کر رہ گئے، اسے لگا جیسے اس کی گرد موجود ہوا ختم ہو رہی ہو اور ہسپتال کی وہ چھت اس پر آ گرے گی۔ ڈاکٹر نے جب کوئی جواب نہ پایا تو دوبارہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا جو حیا کے ساتھ آئی تھیں اور اپنا سوال دہرایا جس نے وہاں موجود ہر لڑکی کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ڈاکٹر نے مانیٹر کی سکرین کو دوبارہ اپنی طرف گھمایا اور ایک ٹھنڈے مگر دو ٹوک لہجے میں وہ انکشاف کر دیا جس نے پورے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا۔ شادی شدہ ہو یا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم حاملہ ہو اور تم جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہو۔ یہ الفاظ حیا کے کانوں میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجے اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ سارہ اور عائشہ جو اب تک اسے فوڈ پوائزننگ کا مریض سمجھ رہی تھیں، ساکت و جامد کھڑی ڈاکٹر کا منہ تکنے لگیں جیسے انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ کمرے میں پھیلی وہ گھٹن زدہ خاموشی حیا کی زندگی کی سب سے بڑا رسوائی کا اعلان کر رہی تھی، جبکہ مانیٹر پر نظر آتے وہ ننھے وجود اس سچائی کی گواہی دے رہے تھے جسے چھپانا اب حیا کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ہسپتال سے واپسی تک حیا کے پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا پاتی، مگر ہسپتال سے نکلتے ہی، ہاسٹل پہنچتے ہی اسے احساس ہوا کہ اصل بوجھ تو اس کی روح پر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ فائنل ایئر کی سینئر جو رات کو اسے دیکھنے آئی تھی، ہسپتال کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی اپنی تجربہ کار نظروں سے سب کچھ بھانپ چکی تھی، اور حیا کے جانے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے ہاسٹل کی راہداریوں میں اس سچ کی چنگاری پھینک دی تھی۔ ہاسٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی حیا کو محسوس ہوا کہ وہاں کی فضا بدل چکی ہے۔ لڑکیاں گروپوں میں کھڑی اسے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہی تھیں اور ان کی نظروں میں موجود ہمدردی اب نفرت اور حقارت میں بدل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے تک پہنچتی، ہاسٹل وارڈن نے اسے راستے میں ہی روک لیا اور بتایا کہ پرنسپل نے اسے فوراً اپنے آفس میں طلب کیا ہے۔ پرنسپل آفس کی وہ بھاری خاموشی حیا کے لیے کسی پھانسی گھاٹ سے کم نہیں تھی۔ پرنسپل نے اپنی میز پر پڑے کاغذات سے نظریں ہٹائیں اور غصے سے بھرپور نگاہ حیا کے چہرے پر ڈالی، پھر اسے ایک لمبی اور توہین آمیز جھاڑ پلائی جس میں اس کی کردار، اس کے خاندان کی تربیت اور کالج کی بدنامی کا تذکرہ تھا۔ حیا سر جھکائے وہاں کھڑی صرف اپنی ہی قسمت کے نوحے سن رہی تھی، جبکہ پرنسپل کے کڑوے الفاظ اس کے کانوں میں کسی زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ پرنسپل آفس کا وہ ٹھنڈا کمرہ حیا کے لیے کسی مقتل گاہ سے کم نہ تھا جہاں اس کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ پاتی، اسے معلوم ہوا کہ کالج انتظامیہ
پہلے ہی اس کے گھر والوں کو مطلع کر چکی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی سے اس کے بابا، تایا جان اور 2 کزنز غصے میں بھرے وہاں پہنچ گئے، جن کے چہروں کی سختی دیکھ کر دفتر میں موجود عملہ بھی سہم گیا۔ پرنسپل نے بغیر کسی تمہید کے وہ کڑوی سچائی ان کے سامنے رکھ دی کہ ان کی بیٹی جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حیا کے بابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئے، جبکہ تایا جان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بیٹی کو وہ شہر پڑھنے بھیجا تھا وہ ان کی پگڑیوں کو یوں سرے عام اچھال دے گی۔ پورے خاندان کے سامنے حیا کا جرم اب ایک ایسی حقیقت بن چکا تھا جس نے ان کے خاندانی وقار کو خاک میں ملا دیا تھا، اور حیا خاموش آنکھوں سے اپنے بابا کے جھکتے ہوئے سر کو دیکھ کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ حویلی کی دہلیز پار کرتے ہی جیسے حیا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابھی وہ پوری طرح صحن میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ تایا جان نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے فرش پر پٹک دیا، اور پھر ٹھوکروں اور تھپڑوں کی وہ بارش ہوئی کہ حیا کے پاس سسکنے کا موقع بھی نہ رہا۔ گھر کی تمام عورتیں، چچیاں اور کزنیں جو کبھی اسے دیکھ کر مسکراتی تھیں، آج دیواروں کے ساتھ لگی نفرت اور حقارت سے اسے تک رہی تھیں۔ کسی کی آنکھ میں ہمدردی کا ایک آنسو تک نہ تھا، بلکہ ان کے چہروں پر عیاں بیزاری حیا کو جسمانی مار سے زیادہ زخمی کر رہی تھی۔ اس کے بابا، جو ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے، تایا جان کے طنزیہ جملوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ دیکھ لیا اپنی لاڈلی کو، دیکھ لیا اسے شہر بھیج کر آزادی دینے کا نتیجہ۔ تایا جان نے دھاڑتے ہوئے حیا کے بابا کی طرف انگلی اٹھائی۔ ہم کہتے رہے کہ بیٹیوں کو اتنی ڈھیل نہ دو، مگر تمہیں تو اسے بڑا افسر بنانا تھا۔ آج اس نے تمہاری پگڑی بازار میں اچھال کر تمہیں وہ مقام دے دیا ہے کہ اب تم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ حیا زمین پر پڑی اپنے بابا کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، اور تایا کے ہر لفظ کے ساتھ اسے اپنا وجود پہلے سے زیادہ میلا اور بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ خانزادہ حویلی کے ایک گوشے میں بنے نجی جم میں بالاج خانزادہ اس وقت جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ جم کی فضا میں اس کے بھاری سانسوں کی آوازیں اور پنچنگ بیگ پر پڑنے والے ضربوں کی دھمک گونج رہی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور رہا تھا، اس کے کثرتی بدن پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، اور گندمی رنگت شدت جذبات سے تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور بے چینی تھی جو اسے تھکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک آخری اور بھرپور مکہ اس زور سے بیگ پر مارا کہ وہ دور تک لہراتا چلا گیا، مگر بالاج کے دل کا ابال ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے قریب پڑا تولیہ اٹھا کر کندھے پر گردن پر ڈالا اور وہیں فرش پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کے ذہن میں حیا کو وہی معصوم چہرہ گھوم رہا تھا جسے وہ حالات کی چکی میں پیسنے کے لیے تنہا چھوڑا تھا، مگر اب اسے معلوم تھا کہ وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ کھیل جو اس نے شروع کیا تھا اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں ایک بار پھر بھیج گئیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دشمن کی حویلی میں اس کے خون پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں گی، اور خانزادہ اپنے خون کی توہین کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مردوں کے بے رحم ہاتھوں سے بچا کر جب عورتیں اسے گھسیٹتی ہوئی اس کال کوٹری نما کمرے میں لے کر آئیں تو حیا کا حال کسی ذبح کی گئی مسیار سے جیسا تھا۔ تایا اور بھائیوں کی مار نے اسے نڈھال کر دیا تھا، مگر اصل اذیت تو ابھی شروع ہونا تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی ماں، جو ابھی تک صدمے سے ساکت تھی، ایک دم دیوانی سی ہو کر اس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے اپنی ہی بیٹی کو اتنی بے رحمی سے پیٹنا شروع کیا کہ دیکھنے والی عورتیں بھی ایک پل کو دہل گئیں۔ کیوں نہیں مر گئی تو؟ پیدا ہوتے ہی کیوں میری کوکھ کو داغ لگا دیا؟ ماں کی ہر ضرب کے ساتھ گالیوں اور بددعاؤں کا ایک طوفان تھا، مگر حیا خاموش تھی۔ وہ فرش پر پڑی ایک بے جان مجسمے کی مانند لگ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں نہ تو آنسو تھے اور نہ ہی درد کی کوئی پکار۔ اس کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ اس کی گردن کو کبھی ایک طرف جھکا دیتے تو کبھی دوسری طرف، لیکن وہ ساکت رہی۔ کمرے میں موجود دیگر عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں، کوئی اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی تھی تو کوئی اسے منحوس قرار دے رہی تھی۔ وہ سب کی حقارت بھری نظروں اور ماں کے قہر کے بیچوں بیچ ایسے پڑی تھی جیسے اس کا روح سے کوئی تعلق بہت پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو، اور اب وہاں صرف ایک مٹی کا ڈھیر باقی تھا جس پر ہر کوئی اپنی نفرت کا غبار نکال رہا تھا۔ اس حبزدہ کمرے میں جہاں ہر لفظ ایک نشتر بن کر اس کے وجود کو چھنی کر رہا تھا، حیا نے تھک کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے۔ یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی سچائی ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنا سر کو گھٹنوں کے درمیان چھپا لیا، جیسے وہ خود کو ان زہریلے جملوں اور نفرت بھری نظروں سے اوجھل کر لینا چاہتی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں سانسوں کا توازن بگڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی تمام آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ وہ اچانک پاگلوں کی طرح ہانپنے لگی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور حلق سے کھٹی کھٹی آوازیں نکلنے لگیں۔
اس کی آنکھیں وحشت زدہ ہو کر پھیل گئیں اور وہ ہوا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی جیسے کوئی اسے زندہ دفن کر رہا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک لمحے کو باتیں کرتی عورتیں بھی سہم کر پیچھے ہو گئیں، کیونکہ حیا کی وہ تڑپ کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسے زخمی پرندے کی تھی جو موت کی دہلیز پر آخری بار پڑپڑا رہا ہوتا ہے۔ اگلی صبح ابھی پوری طرح نمودار بھی نہیں ہوئی تھی اور حیا رات بھر کی وحشت اور تھکن کے بعد بے ہوشی کی حد تک گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ تائی جان اور گاؤں کی 2-3 بڑی بوڑھیاں ایک ادھیڑ عمر ہیبت ناک سی عورت کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے ہاتھ میں ایک میلا سا کپڑے کا تھیلا تھا جس سے دھات کی اوزاروں کی ہلکی سی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ حیا کا دل سینے سے باہر آنے لگا کیونکہ وہ اس عورت کو پہچانتی تھی۔ وہ اس علاقے کی دائی تھی جسے صرف ایسے کاموں کے لیے بلایا جاتا تھا جنہیں چھپانا مقصود ہو۔ عورتوں کے چہرے پر موجود بے رحمی اور دائی کی سپاٹ نظریں حیا کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کی گود اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وہ خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگ گئی جبکہ دائی نے بغیر کسی تاثر کے اپنا تھیلا فرش پر کھولا اور ایک تیز دھار اوزار نکال کر اسے دھوپ کی مدھم روشنی میں دیکھا جس کی چمک نے حیا کے پورے وجود میں موت جیسی لہر دوڑا دی۔ حیا دیوانہ وار پیچھے کی طرف ہٹی اور اس کا پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ جیسے ہی دائی نے ایک قدم آگے بڑھایا، حیا کا پورا وجود کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح لرزنے لگا۔ خبردار، قریب مت آنا میرے۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت اور درد تھا کہ ایک لمحے کو دائی کے قدم بھی رک گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو ڈھانپے ہوئے تھی جیسے وہ ننھی جانوں کے گرد ڈھال بن رہی ہو۔ اگر کسی نے میرے بچوں کو چھونے کی ہمت بھی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ میرے بچے ہیں، میرے ہیں، کسی کو حق نہیں کہ وہ انہیں مجھ سے چھینے۔ وہ گلا پھاڑ کر چلائی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر پھیلی دیوانگی یہ بتا رہی تھی کہ وہ اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تائی جان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنا چاہا مگر حیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور فرش پر پڑے اوزاروں کو ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ اس کی چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں مگر اس کا عزم اس وقت موت سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ حویلی کا صدر دروازہ کسی دھماکے سے کھلا اور کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ بگولے کی طرح صحن میں داخل ہوا۔ ابھی حویلی والے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ درجن بھر مسلح گارڈز نے پوزیشن سنبھال لی۔ ان کے عین درمیان میں بالاچ خانزادہ کالی قمیص کے آستین چڑھائے اپنی مخصوص شاہانہ وجاہت اور غصے سے دہکتی آنکھوں کے ساتھ برآمد ہوا۔ اس کے اس اچانک آمد پر حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ حیا کے تایا اور باپ جو حویلی کے برآمدے میں کھڑے تھے غصے اور حیرت کی تصویر بن گئے۔ حویلی کے گارڈز نے فوراً اپنی بندوقیں بالاچ پر تان لیں۔ فضا میں رائفلوں کے لوڈ ہونے کی کرخت آوازیں گونجیں۔ بالاچ خانزادہ، یہ تمہاری ہمت ہے کہ تم یہاں قدم رکھو؟ تایا جان نے دھار کر کہا جبکہ ان کا ہاتھ اپنی پسٹل پر تھا۔ بتاؤ کیوں آئے ہو یہاں؟ موت تمہیں کھینچ لائی ہے یا تم اپنی دشمنی کا انجام بھول گئے ہو؟ بالاچ نے سامنے تنی ہوئی بندوقوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے حیا کے تایا اور پھر اس کے لرزتے ہوئے باپ پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے گارڈز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور قدم قدم چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دشمنی نبھانے کا شوق ابھی باقی ہے خاد صاحب۔ بالاچ کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ حویلی کے در و دیوار تک لرز اٹھے۔ اس نے اپنی گردن ہلکی سی جھکائی اور پھر سیدھا ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں یہاں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حیا کے باپ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور تایا کی گرفت اپنی بندوق پر مزید سخت ہو گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امانت کون ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خانزادہ اپنی امانت لینے کے لیے آج کس حد تک جا سکتا ہے۔ بالاچ خانزادہ کی اس بات پر حویلی کے صحن میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ تائی جان نے تمسخرانہ کہکا لگایا، امانت؟ کیسی امانت بالاچ؟ وہ رشتہ تو 10 سال پہلے ہی مر چکا تھا جب تمہارے اور ہمارے خاندان کے بیچ خون کی لکیر کھینچی گئی تھی۔ وہ نکاح اب صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کا انجام طلاق پر ہوگا۔ بالاچ کے چہرے پر ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ اور یقین تھا۔ طلاق؟ خان صاحب، نکاح کاغذ کے ٹکڑوں سے نہیں روح کے بندھن سے بنتے ہیں، اور جس رشتے کو آپ مردہ قرار دے رہے ہیں اس کی جیتی جاگتی گواہی اس وقت حیا کے وجود میں پل رہی ہے۔ بالاچ نے انگلی سے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں حیا قید تھی۔ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے میرے ہیں، خانزادہ کا خون ہے وہ۔ حیا کے باپ کے ہاتھوں سے جیسے جان ہی نکل گئی مگر تایا جان ابھی بھی غصے میں بپھرے ہوئے تھے۔ وہ گناہ ہے، اس نے ہماری پگڑی اچھالی ہے۔ گناہ نہیں، محبت ہے وہ۔ بالاچ نے دھار کر انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے۔ آپ کو یاد ہے نا خان صاحب،
10 साल पहले जब ये दुश्मनी शुरू हुई थी तो आपने खुद बड़े ही मजमे में कहा था कि इस दुश्मनी की भेंट बेटियां नहीं चढ़ेंगी, आपकी बेटी जो चाहेगी वही होगा। बालाज ने अपनी बंदूक नीचे की और संजीदगी से उनकी आंखों में झांका। आज आपकी बेटी मेरे साथ रहना चाहती है, वो मेरा और अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मैं इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो मेरी है और मेरी बीवी है, और खानज़ादा अपनी बीवी को दुश्मनों के रहम करम पर नहीं छोड़ता, चाहे वो दुश्मन उसके अपने घर वाले ही क्यों ना हो। हवेली के सहन में ताया जान ने धारते हुए हया को बाहर लाने का हुक्म दिया। जब हया लड़खड़ाते कदमों और सर्द चेहरे के साथ वहाँ पहुँची तो ताया जान ने गरज कर पूछा, बता हया, क्या तू इस दुश्मन के साथ जाना चाहती है? हया ने एक नज़र अपने बाबा के झुके हुए सर पर डाली और फिर बालाज की मजबूत शख्सियत को देखा जिसकी आंखों में उसके लिए पनाह थी। उसने हिम्मत मजतमा की और कांपती आवाज़ में दो टूक लहजे में कहा, हाँ, मुझे बालाज के साथ जाना है। ये सुनना था कि हया का कज़न जो गुस्से से भरा हुआ था, बेहया लड़की, चिल्लाता हुआ उसे मारने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ा। इससे पहले कि उसका हाथ हया तक पहुंचता, बालाज बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ा। वो गज़न चकरा कर ज़मीन पर जा गिरा। बालाज ने किसी की परवाह न की। वो गुस्से से भरी औरतों के हजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा और हया का बाजू मजबूती से थाम लिया। जैसे ही उसकी गिरफ्त हया के बाजू पर आई, हया का राह सांस जब टूट गया। वो वहीं तड़प कर बालाज के चौड़े सीने से जा लगी और अपने घर के तमाम मर्दों के सामने उसकी तनी हुई बंदूकों के साए में फूट फूट कर रोने लगी। बालाज, ले जाए मुझे यहाँ से, ये लोग मेरे बच्चों को मार डालेंगे, मुझे ले जाएं। उसकी सिसकियाँ और इल्तिजा हवेली के हर फर्द के कलेजे को चीर रही थी, जबकि बालाज ने उसे अपने हिसार में लेकर दुश्मनों को ये पैगाम दे दिया था कि अब उसे छूने वाला पहला खानज़ादा की गोली का सामना करेगा। बालाज ने जब हया को अपने सीने से लगाकर उसकी लर्जिश को महसूस किया तो उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई। हया ने रोते हुए हाँफते हुए अपना चेहरा बालाज के सीने में छुपा लिया और कांपती उंगली से उन औरतों और दानी की तरफ इशारा किया जो अभी कुछ देर पहले तक उसे घेरे हुए थी। बालाज, ये मेरे बच्चों को मारना चाहते हैं। उसकी आवाज़ में ऐसी वहशत थी कि बालाज का खून खौल उठा। अंदर दाई आई हुई हैं, ये सब मिलकर मेरे बच्चों की जान लेना चाहते हैं। बालाज, मुझे बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। हया के ये अल्फाज बालाज के सब्र का आखिरी बंद तोड़ गए। उसने एक खूनख्वार नज़र हवेली की उन औरतों पर डाली जो अब खौफ के मारे पीछे हट रही थीं, और फिर उसकी नज़रें सीधी हया के ताया और बाप के चेहरों पर गड़ गईं। अपनी बेटी के खून के प्यासे बन गए हो? बालाज की आवाज़ में अब वो गरज थी जो किसी आने वाले तूफान का पता देती थी। उसने अपनी राइफल का रुख फिजा में किया और एक ज़ोरदार फायर किया जिसकी गूंज ने पूरी हवेली के परिंदे उड़ा दिए। आज के बाद अगर किसी ने मेरी बीवी या मेरे बच्चों की तरफ मैली आंख से भी देखा तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगा। खानज़ादा अपना हक छीनना भी जानता है और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना भी। उसने हया को अपने बाजू के हिसार में लिया, उसे सहारा देते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के मर्द अपनी बंदूकें ताने खड़े रह गए, मगर बालाज की आंखों में मौजूद मौत के साए और हया की बेबसी ने उनके हाथ बांध दिए थे। वो अपनी अमानत को उन सब की नफरतों के दरमियान से निकाल कर ले जा रहा था, और हया अब भी उसके सीने से लगी अपनी ज़िंदगी की पहली पनाह महसूस कर रही थी। माजी के दरीचे वाह होते ही एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मंजर सामने आता है। ये वो दौर था जब हवेली के सहन में दुश्मनी का जहर नहीं बल्कि मोहब्बत और दोस्ती की खुशबू रची बसी थी। हया के बाबा और ताया बालाज के वालिद खानज़ादा शेर अली के जिगरी यार थे। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे इलाके में दी जाती थीं। एक का दुख दूसरे की आंख से बहता था। इसी गहरी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए उन्होंने बचपन में ही हया और बालाज का निकाह कर दिया था। बालाज और हया जो एक साथ खेल कर जवान हुए थे, एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। हया के लिए बालाज वो चट्टान था जिस पर वो मान करती थी, और बालाज के लिए हया उसकी ज़िंदगी का कुल सासा थी। वो अक्सर गांव की नहर के किनारे बैठकर उन ख्वाबों को बुनते थे जो उन्हें उस निकाह के बाद एक साथ पूरे करने थे, मगर फिर इक़्तिदार और ज़मीन की हवस ने बरसों की उस दोस्ती को निगल लिया। सेम सतह ज़मीनों के एक तनाज़े ने वो आग लगाई जिसने हंसते बसते घरों को राख कर दिया। अना की उस जंग में एक मनहूस रात ऐसी आई जब तकरार बढ़ी और तल्ख कलामी गोलियों की थरथराहट में बदल गई। हया के अपनों के हाथों बालाज के बाप खानज़ादा शेर अली का कत्ल हो गया। उस एक कत्ल ने ना सिर्फ दो ख़ानदानों को दुश्मन बना दिया बल्कि उस मासूम निकाह पर भी खून के छींटे उड़ा दिए। बालाज के लिए उसका बाप उसका मान था, और हया के लिए उसकी पहचान। उस रात के बाद मोहब्बत के तमाम रास्ते बंद हो गए और दोनों ही ख़ानदानों के दरमियान वो खूनी लकीर खिंच गई जिसे मिटाने की कोशिश करने वाले को गद्दार करार दिया जाता था। 10 साल बीत गए। बालाज खानज़ादा बनकर
انتقام کی آگ میں جلتا رہا اور حیا حویلی کی دیواروں میں قید ایک ایسی بیوی بن کر رہ گئی جس کا شوہر اب اس کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ بالاج حیا کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیے جب اپنی حویلی کی دہلیز پار کر کے سیدھا اپنے کمرے میں لایا تو کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور بھاری پن تھا۔ اس نے حیا کو نرمی سے بیڈ پر بٹھایا مگر حیا کا پورا وجود ابھی تک کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھی اور وہ مسلسل اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ بالاج اس کے سامنے گھٹنوں کی بل بیٹھا اور اس کے ٹھنڈے برف ہوتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ ڈر کیوں رہی ہو حیا؟ میرا بچہ، اب تم محفوظ ہو، یہاں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالاج کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ حیا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے باہر موت بانٹ رہا تھا۔ مگر حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں وہی پرانی دشمنی اور باپ کے قتل کا منظر گھوم رہے تھے۔ اسے لگا شاید بالاج اسے یہاں اپنی محبت کے لیے نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے لایا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ان بچوں کو اپنے خاندان کے خون کا حصہ سمجھ کر ان پر اور اس پر ظلم کرے گا۔ وہ ذرا سا پیچھے کو سرکی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ کر بالاج کے دل میں ایک تیر سی اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ برسوں کی اس خونی دشمنی نے حیا کے دل میں اس کی محبت کی جگہ خوف پیدا کر دیا ہے۔ وہ اس کی خاموشی اور سہمی ہوئی نظر کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا کہ حیا کو لگ رہا ہے کہ اب خانزادہ کا اصل روپ سامنے آئے گا، مگر بالاج کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ بالاج نے اس کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے اسے بہت ہی نرمی سے تکیے کے سہارے بیڈ پر لٹا دیا۔ حیا کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں اور اس کی آنکھیں کسی آنے والے طوفان کے ڈر سے بند ہونے لگی تھیں۔ بالاج ذرا سا جھکا اور اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے بہت ہی نزاکت سے اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمس کی تپش محسوس کرتے ہی حیا نے ہڑبڑا کر اپنی مٹھیاں بند کی اور بالاج کی کالی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے دبوچ لیا، جیسے وہ اسے خود سے دور ہونے سے روک رہی ہو یا شاید اس کے غصے سے بچنا چاہ رہی ہو۔ اس نے نم آلود آنکھوں سے بالاج کے چہرے کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے لبوں سے بہت ہی دھیمی سرگوشیانہ آواز میں پوچھا، کیا آپ مجھ سے میرے بابا کے خون کا بدلہ لیں گے بالاج؟ کیا آپ مجھے یہاں سزا دینے لائے ہیں؟ اس کے لہجے میں چھپا ہوا وہ ڈر بالاج کے دل کو چیر گیا۔ اس نے حیا کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیچھے کیا اور ایک بار پھر پہلے سے زیادہ شدت اور محبت کے ساتھ اس کی ٹھوڑی پر بوسہ دیا۔ تم میری زندگی ہو حیا، کوئی بدلہ یا کوئی دشمنی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف حیا کے لیے پناہ تھی، انتقام نہیں۔ حیا نے بالاج کی قمیض پر اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ وہی بالاج ہے جس نے 10 سال پہلے اس کی حفاظت کی قسم کھائی تھی۔ بالاج نے جب حیا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی گود میں سمٹ گئی، جیسے برسوں کی تپتی دھوپ کے بعد اسے اب جا کر کوئی گھنا سایہ میسر آیا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالاج کے گلے میں ڈالے اور اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی سسکیاں اب تھم چکی تھی مگر آواز میں وہی پرانی لرزش تھی جو محبت اور خوف کے بیچ جھول رہی تھی۔ بالاج، میں نے ہر پل ہر لمحہ صرف آپ کو سوچا ہے۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں بالاج کے کان کے قریب سرگوشی کی جبکہ اس کے ہاتھ بالاج کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ میرا دل ہر روز ڈرتا تھا کہ کہیں یہ دشمنی آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بالاج، مجھے آپ کبھی خود سے دور نہ کرنا، میں مر جاؤں گی اگر اس بار آپ نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ بالاج نے گہرا سانس لیا اور حیا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے تڑپ اور سچائی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو صرف حیا کے لیے ہی مخصوص تھی۔ پاگل ہو تم حیا، کیوں دور جاؤں گا میں تم سے؟ بالاج کا لہجہ اتنا گہرا اور ٹھہرا ہوا تھا کہ حیا کے دل کو سکون ملنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اتنے سال یہ خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی؟ حیا، جس دن تمہارے گھر والوں نے میرے باپ کا لہو بہایا تھا اسی دن میرے اندر کا انتقام جاگ اٹھا تھا، لیکن تمہاری محبت نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ میں نے اپنے باپ کا قتل تمہارے گھر والوں کو صرف اس لیے معاف کر دیا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میری محبت میرے انتقام سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ حیا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بالاج نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے اور اپنے سینے میں باپ کے خون کا دکھ چھپا کر صرف اس کی ہی خاطر خاموشی اختیار کی ہے۔ بالاج نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے تشکر کے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اسے مزید قریب کر لیا۔ اب کوئی دشمنی، کوئی دیوار ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ تم اور میرے بچے اب خانزادہ کی پناہ میں ہو۔
یہ کہتے ہی بالاج نے سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک تکھی آواز کے ساتھ ہی کمرے کی روشنی گل کر دی۔ گپ اندھیرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں اور بالاج نے حیا کو اپنے حصار میں اس قدر قید کر لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس رات حویلی کی خاموشی میں برسوں کی دشمنی دم توڑ گئی تھی اور صرف دو روحوں کا ملاپ باقی رہ گیا تھا۔ رات کی سیاہی جب چھٹی اور صبح کی پہلی کرن نے کمرے کے روشن دان سے جھانک کر اندر قدم رکھا تو بیڈ کا منظر کسی حسین خواب جیسا تھا۔ حیا بالاج کی مضبوط اور توانا باہوں کے حصار میں مکمل سکون سے سو رہی تھی، جیسے برسوں کی تھکن اور خوف ایک ہی رات میں مٹ گئے ہوں۔ اس کا چہرہ بالاج کے سینے کے قریب تھا اور ہلکی ہلکی سانسوں کی بدولت اس کے ماتھے پر گری لٹ بار بار لرز رہی تھی۔ بالاج جو شاید کافی دیر سے جاگ چکا تھا، اپنی کوہنی کے بل لیٹا ہوا بڑی ہی معیفیت سے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت نقش نگار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں حیا کے پرسکون چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں اب نہ وہ ہسپتال والی وحشت تھی اور نہ ہی وہ اپنی حویلی والا خوف۔ بالاج دھیرے سے جھکا اور حیا کے بند پلکوں کی گہرے سائے اس کی گلابی رنگت اور معصوم ہونٹوں کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں اتارنے لگا۔ وہ بار بار خود کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ وہی حیا ہے جسے وہ دشمنوں کے جنگل سے چھین کر لایا ہے۔ اس نے بہت نزاکت سے جیسے ڈر ہو کہ اس کی نیند ٹوٹ نہ جائے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اسے دیکھ کر خود کو سیراب کر رہا تھا، اس کے لیے وہ منظر کسی فتح سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بہت دھیرے سے حیا کے پیٹ پر رکھا جہاں اس کے دو ننھے وجود پنپ رہے تھے اور ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ حیا نے نیند میں ہی ہلکی سی جنبش کی اور بالاج کے وجود کی تپش محسوس کرتے ہوئے مزید اس کے قریب سمٹ گئی۔ بالاج کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حیا کے گال کو اپنی انگلی کے پور سے چھوا اور اس کے ماتھے پر ایک اور بوسہ دیتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اس صبح کو ہمیشہ کے لیے اسی کمرے میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ حیا نے جب دھیرے سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں تو سامنے بالاج کی گہری اور محبت پاش آنکھوں کو خود کو چھپایا اور جمع پایا۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی اور دل ربا سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ مسکراہٹ جس کے لیے بالاج نے برسوں کا انتظار کیا تھا۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بالاج نے شرارت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اپنی کھردری داڑھی اس کے ریشم جیسے ملائم گال پر رگڑنے لگا۔ بالاج ہٹیں، چپ رہی ہے۔ حیا نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، مگر بالاج کی گرفت اسے ہلنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی داڑھی کی رگڑ سے حیا کے گال پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بالاج اس کی اس معصومانہ بے چینی پر ہلکا سا ہنسا اور اسے مزید اپنے حصار میں بھینچ لیا۔ یہ چبھن تمہیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم اب حقیقت میں میرے پاس ہو، کسی خواب میں نہیں، اس نے حیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور حیا نے ایک بار پھر اس کے سینے میں سر چھپا لیا جہاں اب صرف سکون ہی سکون تھا۔ خانزادہ حویلی میں جہاں سکون کی صبح طلوع ہوئی تھی، وہیں حیا کے میکے میں ایک طوفان برپا تھا۔ حویلی کا صحن مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور فضا میں تناؤ اس قدر تھا کہ محسوس ہوتا تھا ابھی دھماکہ ہو جائے گا۔ تایا جان غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر میز پر پٹکی اور دھاڑتے ہوئے حیا کے بابا کی طرف بڑھے جو ایک کرسی پر سر پکڑے ساکت ہی بیٹھے تھے۔ دیکھ لیا اپنی لاڈلی کا کارنامہ؟ تایا جان کی آواز گرج بن کر صحن میں گونجی۔ جس دشمن نے ہمارے بھائی کا خون بہایا، جس خاندان کے ساتھ ہماری نسلوں کی دشمنی تھی، تمہاری بیٹی اسی کے ساتھ بھاگ گئی، وہ بھی سب کے سامنے ہمیں نیچا دکھا کر۔ انہوں نے حقارت سے حیا کے باپ کے قریب جا کر ان کا گریبان تھاما۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی جب وہ اسے لے جا رہا تھا؟ تم نے کیوں نہیں گولی ماری اسے؟ آج اس لڑکی نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ گاؤں کا بچہ ہم پر تھوک رہا ہے کہ خان صاحب کی بیٹی اپنے باپ کے قاتلوں کی حویلی کی زینت بن گئی ہے۔ گھر کی عورتیں بھی پیچھے نہیں رہی تھیں، وہ اپنی چادروں کے پلو درست کرتے ہوئے زہریلے جملے کس رہی تھیں۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اسے اتنی ڈھیل نہ دو، شہر جا کر اس کے پر نکل آئے تھے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ہماری ناک کٹوا کر اس ظالم خانزادہ کی سینے سے جا لگے گی۔ حیا کے بابا نے نظر اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہ قرب تھا مگر زبان گنگ تھی۔ وہ کیا کہتے کہ ان کی بیٹی نے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ تایا جان نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ اب اس گھر میں حیا کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ میرے لیے وہ مر گئی ہے اور اگر وہ کبھی اس دہلیز پر آئی تو یاد رکھنا اس بار میرا نشانہ نہیں چکے گا۔
तुम ने उसे आज़ादी दी थी ना, अब भुगतो इस आज़ादी का नतीजा। पूरा घर मलामत और नफरत की आग में जल रहा था। जहाँ किसी को हया की तकलीफ या उसकी ममता का ख्याल नहीं था, सबको फिक्र थी तो बस अपनी झूठी अना और उस पगड़ी की जो उनके बकौल हया ने मिट्टी में मिला दी थी। ताया जान की मुसलसल जहर अफशानी ने और नफरत भरे जुमलों ने मिलाकर हया के बाबा के सब्र का बंधन तोड़ दिया। वो जो अब तक खामोशी से सब सह रहे थे, अचानक अपनी जगह से खड़े हुए तो उनके चेहरे पर एक ऐसी मजबूती थी जो ताया जान ने पहले कभी नहीं देखी थी। बस कर दें ताया जी, बहुत हो चुका। उनकी गरजदार आवाज़ ने पूरे सहन को खामोश कर दिया। ताया जान हैरत से उन्हें देखने लगे, मगर हया के बाबा के कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे। आप इज्जत की बात करते हैं? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी की खुशियों और उसके सुख सिर्फ आपकी इस छोटी अना और दुश्मनी की खातिर कुर्बान कर दिए। मैंने अपनी मासूम बच्ची पर वो जुल्म होते देखे जो एक बाप का कलेजा चीर देते हैं, और मैं सिर्फ उसलिए खामोश रहा कि आपकी पगड़ी का शिमला ऊंचा रहे। मगर अब मज़ीद नहीं। वो ताया जान के बिल्कुल करीब आए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, मुझे पता है कि आपको इस दुश्मनी की आड़ में सिर्फ जायदाद से मतलब है। ये जायदाद, ये ज़मीनें, ये हवेली, मैं इस सब पर थूकता भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये सब। आपको मुबारक हो ये लालच। ताया जान का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा, मगर हया के बाबा ने उन्हें बोलने का मौका ना दिया। मैंने एक बार अपनी औलाद को आपकी खातिर कुर्बान किया था, जिसका कुर्ब मैं आज भी सीने में लिए फिरता हूँ, मगर अब मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों के साथ मज़ीद जुल्म नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी मुझे अजीज़ है, आपकी इस जाहिलाना दुश्मनी से कहीं ज़्यादा। उसी वक्त उन्होंने फैसला कुन अंदाज में अपनी बीवी का हाथ थामा। हम इस हवेली में एक पल भी मज़ीद नहीं रहेंगे। ताया जान चिल्लाए, अगर इस दहलीज से बाहर कदम रखा तो जायदाद से आग कर दूंगा। हया के बाबा ने पीछे मुड़ कर भी ना देखा। ले लें जायदाद, ये फसाद की जड़ आप ही को मुबारक हो। मेरी बेटी का सुख मेरी असल जायदाद है। वो इस वक्त हवेली का सामान छोड़कर अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी अलग हवेली में शिफ्ट हो गए, जो करीब ही शहर के उनकी अपनी ज़ाती मलकियत थी। उन्होंने ताया के तमाम लालच और दबाव को ठुकरा कर साबित कर दिया कि एक बाप की मोहब्बत हर दुश्मनी और हर जायदाद से बड़ी होती है। हया के लिए अब उसके बाबा की दुआओं के दरवाजे खुल चुके थे। हया के बाबा जब अपनी अलग हवेली में शिफ्ट हुए तो उनके दिल पर बरसों से जमी बोझ की बर्फ़ पिघलने लगी। उन्हें बार बार हया का वो सिसकता हुआ चेहरा, उसकी पेट पर बंधी ढाल नुमा गिरफ्त और बालाज के सीने से चिमट कर दी गई दुहाइयाँ याद आ रही थी। वो मज़ीद एक पल भी अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकते थे। अगली सुबह वो किसी को बताए बगैर सीधा खानज़ादा हवेली पहुँचे। जब बालाज के गार्ड्स ने उन्हें देखा तो एक लम्हे के लिए माहौल में तनाव पैदा हुआ, मगर बालाज के हुक्म पर उन्हें इज्जत के साथ अंदर लाया गया। हया कमरे में बैठी थी। जब उसने अपने बाबा को सामने देखा, वो हक्का बक्का रह गई। उसे लगा कि शायद वो फिर से उसे वही बातें सुनाने आए हैं, मगर जब उसने अपने बाबा की आंखों में पछतावे के आंसू देखे तो वो साकत ही रह गई। हया मेरी बच्ची, बाबा की आवाज़ भर आ गई। वो आगे बढ़े और हया के सर पर हाथ रखने के बजाय उसके सामने शर्मिंदगी से झुक गए। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? हया तड़प कर उन्हें रोकने के लिए बढ़ी। मुझे माफ़ कर दे मेरी जान, मैंने एक बाप होते हुए भी तुझे उन भेड़ियों के दरमियान तन्हा छोड़ दिया। मैं अपनी झूठी अना और तुम्हारे ताया के लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तेरी ममता और तेरा दर्द नजर नहीं आया। बाबा ने हया के दोनों हाथ थाम कर उन पर अपने आंसू गिरने दिए। मैंने तुझ पर जुल्म किया हया, मैंने तेरे निकाह की लाज नहीं रखी। मुझे माफ़ कर दे। अगर तूने माफ़ ना किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हया का कलेजा फट गया। वो अपने बाबा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं कहें, आप तो मेरा मान है। मुझे बस आपकी दुआ चाहिए थी। बालाज जो दरवाजे में खड़ा ये मंजर देख रहा था, खामोशी से आगे बढ़ा और हया के बाबा के कंधे पर हाथ रखा। उस लम्हे खानज़ादा हवेली की दीवारों ने बरसों बाद एक बाप की माफ़ी और एक बेटी की जीत देखी। दुश्मनी का वो आखिरी बीज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था, क्योंकि हया को अब सिर्फ अपने शौहर का हिसार ही नहीं बल्कि अपने बाप की छाँव भी मैसर आ गई थी। कुछ माह बाद खानज़ादा हवेली के दरो दीवार खुशियों से महक रहे थे। हवेली के आंगन में नन्ही नन्ही किलकारियों की आवाज़ गूंज रही थी। हया ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया था जो अपने बाप बालाज की तरह ही पुरवकार और अपनी माँ की तरह मासूम थे। आज अकीके की तकरीर थी जहाँ बालाज ने पूरे इलाके के गरीबों के लिए दस्तरखान बिछाया था। हया के बाबा अपनी नई हवेली से ढेरों तहाइफ लेकर आए थे और अपने नवासों को गोद में लिए उनके माथे चूमते ना थकते थे। ताया का जिक्र अब उस घर में नहीं होता था, क्योंकि लालच की वो दीवार कब की गिर चुकी थी। शाम के ढलते साय में जब मेहमान रुखसत हो गए, बालाज हवेली की छत पर आया, जहाँ हया चांदनी में बैठी अपने बच्चों को निहार रही थी। बालाज ने पीछे से आकर उसके कंधों पर शॉल डाली और उसे अपने हिसार में ले लिया। देखा हया, मैंने कहा था ना कि हमारी मोहब्बत हर दुश्मनी को हरा देगी।
بالاج نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ حیا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ بالاج، اگر اس دن آپ نہ آتے تو شاید آج میں اور یہ خوشیاں کبھی نہ ہوتی۔ شکریہ میرا مان بننے کے لیے۔ بالاج نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ تم میرا مان ہو حیا، اور یہ بچے ہماری اس جیت کا نشان ہے جو ہم نے نفرت کے خلاف جیتی ہے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے ان کے اس نئے سفر کی گواہی دے رہا ہو۔ برسوں کی خونی دشمنی، نفرتیں اور فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے تھے، اور خانزادہ حویلی میں اب صرف محبت، قہقہوں اور خوشیوں کا راج تھا۔ یہ حیا اور بالاج کی ادھوری کہانی کا وہ مکمل اور خوبصورت انجام تھا جس کا خواب انہوں نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔